کا اگلا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اس فرمان میں امام فرماتے ہیں کن سمحا ولا تکن مبذرا وکن مقدرا ولا تکن مقترا۔ امام فرماتے ہیں سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور میانہ روی کرو مگر بخل نہ کرو۔ اس فرمان میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک ضابطہ حیات دے رہے ہیں، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ایک گھر کو چلانے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، ایک کیا ہے، ایک اپنے ماتحت لوگوں کو چلانے کا اس میں نظام بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے، آپ کی آمدن کے مطابق آپ نے اپنی آمدن کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ تو نہایت توجہ فرمانے، اس فرمان میں بڑا لطف آئے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کن سمحن، کہ سخاوت کرو، خرچ کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ سخاوت کرنی ہے لیکن فضول خرچی نہیں کرنی۔ کیا مراد؟ کہ مال کو بجا خرچ نہیں کرنا، مال کو فضول خرچ نہیں کرنا، مال کو ایسے اڑانا نہیں ہے۔ سخاوت تو کرو لیکن اس سخاوت میں میانہ روی کرو، اس کو فضول خرچ نہ کرو۔ اپنے اہل و عیال پر اگر خرچ کرنا ہے، اپنے پر خرچ کرنا ہے، اپنے ماتحت لوگوں پر اگر خرچ کرنا ہے تو امام فرماتے ہیں اس میں فضول خرچی نہ کرو، اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے محل خرچ نہ کرو۔ اور اس بے محل خرچ کرنے کو، فضول خرچ کرنے کو قرآن نے بھی مذمت کی ہے۔ قرآن کی ایک واضح آیت ہے جس میں سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 27، ارشاد رب العزت ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ کیا ہے، فضول خرچ کرنے والا اللہ قرآن میں اس کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ کرتا ہے، جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ کرتا ہے، قرآن اس کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے۔ تو گویا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں خرچ کرنا ہے لیکن بے محل ضائع نہیں کرنا۔ لیکن اس کا اگلا جملہ جو ہے، امام فرماتے ہیں خرچ کرنا ہے، پھر کیسے خرچ کرنا ہے؟ کن مقدران، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ ولا تکن مقترا، مقتر نہ بنو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے اس سے بھی کم خرچ کرو، یہ بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کے جائز ضروریات جو ہیں فرض کر لیں وہ 30,000 میں پوری ہوتی ہیں، جائز ضروریات گھر کی، امام فرماتے ہیں اب یہاں پہ آپ فورس اگر کریں، سختی کریں گھر والوں کو کہ آپ نے ان ضروریات کو 15,000 میں پورا کرنا ہے، تو امام فرماتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ ضروریات زندگی جو ہیں، کیا ہے، دباؤ کے ساتھ اس طرح کی ضروریات جو زندگی ہیں اس کو جتنا خرچ کرنا ہے، جتنا استعمال کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اس میں سختی کرنا یہ اسلام میں پسند نہیں کیا۔ خرچ کرو لیکن بے محل خرچ نہ کرو، اور پھر خرچ کرنے میں بھی اعتدال اس میں اسلام نے پسند کیا ہے، اور مال کو بے جایا خرچ کرنے کو اسلام نے ناپسند قرار دیا ہے۔ سخاوت کرو، پھر مولا فرماتے ہیں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ اور معاشرے میں ایسے کتنے انسان ہوتے ہیں جو مال کو فضول خرچ کرتے ہیں، جہاں پہ مال خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ مال کو اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا مال کو اڑایا جاتا ہے، کتنا مال کو بجا خرچ کیا جاتا ہے، اور کتنا ایسے مقام پہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں پہ خرچ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یعنی شادی بیاہ پہ ایسا آپ نے کئی مال دیکھے ہوں گے جہاں پہ مال کو بے جا اڑایا جاتا ہے، فضول خرچ کیا جاتا ہے، تو امام اس کو منع فرما رہے ہیں۔ یہ جو بے جا خرچ کیا جاتا ہے، فضول خرچی جو کی جاتی ہے، علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں جو مال کو بے جا خرچ کرتے ہیں۔ پہلا سبب اس کا ہوتا ہے کہ وہ شخص ریاکاری کا شکار ہوتا ہے۔ ریاکاری یعنی فضول خرچی اس لیے انسان کرتا ہے کہ وہ اپنے ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، تو ریاکاری بھی اسلام میں مذموم شمار ہوتی ہے۔ یعنی ریاکاری جو شخص مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں کہ بڑا اس نے مال کو اڑایا ہے، بڑا اس نے جی یہ ایسے شادی کی ہے یا ایسا پروگرام کہ اتنے پیسے اڑا دیے، اتنا اس نے یہ فلاں کر دیا، تو گویا کہ یہ ریاکاری دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور دوسرا فضول خرچی کا جو سبب ہے، علماء اس کا فرماتے ہیں کہ یہ بعض اوقات کم عقلی کی وجہ سے فضول خرچی ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے فضول خرچی ہوتی ہے، بے جا بے توجہ کی وجہ سے فضول خرچی ہوتی ہے، نادانی کی وجہ سے فضول خرچی ہوتی ہے۔
تو نادانی بھی ایک قسم کے اسلام میں مذموم ہے۔ تو لہٰذا اس فرمان ذیشان میں خلاصۃ الکلام یہ ہے، امام امیر المؤمنین امیر کائنات صلی علی محمد اس فرمان میں ایک قانون دے رہے ہیں، ایک ہمیں ضابطۂ حیات دے رہے ہیں، ایک ہمیں قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ مال خرچ کرنا ہے لیکن مال کو ضائع نہیں کرنا، کہ مال خرچ کرو ولا تکن مبذرا، لیکن فضول خرچ نہ بنو، یعنی فضول خرچی سے بھی روک رہے ہیں امام، بے جا ضائع نہ کرو، اور پھر فرمایا ولا تکن مقترا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم بخیل بن جاؤ، یعنی ایسا نہ بھی ہو کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ بھی خرچ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، انسان اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہ کرے، انسان اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ نہ کرے، ایسے بندے کو بھی اسلام نے کیا ہے مذموم شمار قرار دیا ہے۔ تو اس میں دو حکم ہیں، ایک کیا ہے کون سمحن، سخی بنو، سخاوت کرو، لیکن کیا ہے فضول خرچ نہ بنو، اعتدال کے ساتھ کیا ہے خرچ کرو، میانہ روی کے ساتھ۔ پس امام فرماتے ہیں کہ جو مال کو خرچ کرنا ہے وہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ ضروری ہے خرچ کرنا۔ تو گویا کہ امام فرماتے ہیں سخاوت پسندیدہ عمل ہے لیکن میانہ روی کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، جتنا جہاں ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا ہے، نہ ضرورت سے کم اور نہ اس سے زیادہ، تاکہ بے جا اور فضول خرچی میں نہ آ جائے۔ تو یہ نظام گویا کہ امام امیر المؤمنین ہمیں ایک گھر چلانے کے لیے بھی دے رہے ہیں، ایک اگر آپ کہہ لیں کہ ایک صوبے کو چلانے کے لیے بھی دے رہے ہیں، اور ایک ملک کو چلانے کے لیے بھی امام علیہ السلام یہ نظام حیات دے رہے ہیں، کیونکہ امام کا جو پاکیزہ کلام ہوتا ہے یہ محدود نہیں ہوتا، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ امام ہمیں یہ قاعدہ کلیہ دے رہے ہیں کہ خرچ کرنا ہے مگر کیا ہے فضول خرچی نہیں کرنی، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، لیکن پھر مولا فرماتے ہیں اعتدال کرنا ہے، میانہ روی کرنا ہے، لیکن بخل نہیں کرنا، یعنی ایسے ہی نہ ہو کہ آپ اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات بھی پورا نہ کر رہے ہوں، اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ بھی پورا نہ کر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھر والوں پہ فورس کریں کہ آپ کا گھر اگر 20,000 میں چلتا ہے تو فورس کریں کہ 10,000 میں ہی چلانا ہے، اس کو بھی اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ گویا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، میانہ روی کرنی ہے، لیکن بخل نہیں کرنا، بخالت نہیں کرنی۔ دعائے خداوند متعال سے ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاکیزہ فرمودات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔